السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کے بعد 2 کلموں کو ادا کرتا ہے، 2 کلمے پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی۔ اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے الحمدللہ اور دوسرا ہے استغفر اللہ۔ جب بھی انسان نماز پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پڑھتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی۔ اس وجہ سے کیونکہ شیطان انسان کو 2 طریقے سے بہلاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس وقت شیطان انسان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ بات پیدا کرتا ہے کہ تو کیوں خواہ یہاں ٹکریں مار رہا ہے، ابھی تو تیرے پاس وقت ہے۔ یہ نمازوں کا کام، عبادتوں کا کام تو انسان کو اپنی عمر کے گزر جانے کے بعد کرنا پڑتا ہے، جب اس کی عمر بڑھاپے کی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے وسوسے جب شیطان دل کے اندر پیدا کرتا ہے تو انسان بسا اوقات عبادتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی انسان نماز کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر الحمدللہ ضرور کہے۔ اور دوسرا جو طریقہ شیطان کا انسان کو بہکانے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب شیطان دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ نماز سے تو نہیں رک رہا، نمازی تو یہ بن گیا، اب اس کے دل کے اندر تکبرانہ بات پیدا کرنے لگتا ہے۔ مثلاً کوئی نمازی ہے جو مستقل نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ تکبر پیدا کر دیتا ہے کہ اب تو نمازیں پڑھنے لگا، عبادتیں کرنے لگا، اب تجھ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ تو اس وقت انسان کو چاہیے جب بھی انسان نماز پڑھے تو الحمدللہ اور استغفر اللہ ضرور کہے۔ استغفر اللہ جب انسان کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور استغفر اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جیسا تیرا حق تھا ہم اس حق کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا نہیں کر سکے۔ تو یہ 2 کلمے ہیں، استغفر اللہ اور الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، بعض روایتیں اس طرح سے منقول ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالی، ہم نے تیری عبادت تو کی، ہم نے تجھ کو پہچانا، لیکن جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا، جس طرح تجھ کو پہچاننے کا حق تھا، اس حق کے مطابق تیری عبادت ہم نہیں کر سکے، تجھ کو ہم نہیں پہچان سکے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ایسی تھیں کہ جب نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پیروں پر ورم آ جاتا، جب سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگتا کہ کہیں اللہ کے نبی کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، تو انگوٹھے کو ہلا کر کے دیکھتے تھے۔ وہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے تیری عبادت کی لیکن کما حق کہوں نہیں کر پایا، میں نے تجھ کو پہچانا لیکن کما حق کہوں تجھ کو نہیں پہچانا۔ جب اللہ کے نبی کی یہ حالت ہے، اللہ کے نبی ان کلمات کو کہہ رہے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ ہما شما کیا ہے، آپ کی اور ہماری اوقات کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں، جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی توفیق دے، تو نماز کے فوراً بعد الحمدللہ اور استغفر اللہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں توفیق دی، تیرا شکر ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ہم نے نماز ادا کر دی۔ شیطان آپ کو وسوسوں کے اندر نہیں ڈال پائے گا۔ استغفر اللہ کہیں تمہارے دل کے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، شیطان تکبر پیدا نہ کر دے، استغفر اللہ کہتے رہیں، اپنے گناہوں کو معاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔